بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات ذہن میں رکھنا انتہائی ضروری ہے، اسلام کو کس طرح کے افراد کی ضرورت ہے، مطلب یہ کہ اسلام کے کام کس طرح کے افراد آ سکتے ہیں۔ وہ صرف اور صرف رجال کار ہیں جن کی اسلام کو حاجت ہے، جو اسلام کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنے والے ہوں، اسلام کے دفاع کے لیے، اسلام کے نفاذ کے لیے، اسلام کے ابلاغ کے لیے کوشش کرنے والے ہوں۔ ایسے لوگوں کی اسلام کو حاجت ہے۔ باقی رہے وہ لوگ جو صرف نعرے لگانے والے ہیں، صرف عرسوں میں شامل ہونے والے ہیں، اور اس طرح کی بھیڑ جو ہے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ تو دشمن کو ان سے ڈر ہے اور نہ اسلام کو ان کی ذات سے کوئی فائدہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اقبال رحمہ اللہ نے یہ فرمایا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ مست رکھو انہیں ذکر و فکر صبح گاہی میں، مست رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو نظام خانقاہی میں اسے۔ فرماتے ہیں کہ ان کو بس یہ شوق دلا دو، یار پچھلی رات کو اٹھ کے تم نے اللہ اللہ کرنا ہے، ذکر کرنا ہے اور ضربیں لگانی ہیں، تو اور نظام خانقاہی میں اس کو پکا کر دو۔ نظام خانقاہی میں ظاہری بات آگے جو تربیت کرنے والا مرشد بیٹھا ہوا ہے، وہ پیر جو ہے وہ خود جہاد سے آری ہے، غلبہ دین کی فکر سے بیگانہ ہے، اور جناب دین کو اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق غالب کرنے والی جو ایک غالب کرنے والا جو ایک درد ہے، اس درد سے خالی ہے۔ تو جیسے جیسے لوگ اس کے ارد گرد بڑھتے جائیں گے، لوگوں کا ازدحام بڑھے گا، ویسے ویسے جو ہے وہ لوگ جو ہیں یعنی کہ اس فکر سے عاری ہوتے جائیں گے۔ جتنی یہ فکر امت سے ختم ہوگی، اتنا کافر جو ہے وہ آزادانہ طور پر حکومت کر سکے گا۔ تو اسی لیے کافر جو ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ یہ درباری بن جائیں، سارے یہ مزاروں میں بیٹھے اللہ اللہ کرنے والے بن جائیں، بس تعویذ لکھ دیا اور جناب اس طرح کے ٹوٹکے پھوکے شوکے مار دیے، بس یہی کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آج بھی آپ دیکھیں، یہ عرسوں میں لوگوں کو جمع کر کے اسلام کی شوکت دکھاتے ہیں۔ اسلام کی شوکت یہ نہیں ہے بھائی، اسلام کی شوکت اس طرح نہیں ہے۔ اسلام کی شان و شوکت جو ہے وہ کب ظاہر ہوگی؟ جب ات قدر لوگ جو ہیں وہ اسلام کے غلبے کے لیے چل پڑیں گے، اتنے لوگ جو ہیں وہ اسلام کے دفاع کے لیے روانہ ہو پڑیں گے، اتنے لوگ جو ہیں وہ اسلام کے ابلاغ کے لیے روانہ ہو پڑیں گے، ہیں جی، اتنے لوگ جو ہیں وہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے روانہ ہو پڑیں گے، تب جا کر کے اسلام کی شان و شوکت جو ہے وہ جناب، جیسے اقبال رحمہ اللہ نے ایک اور مقام پر بھی فرمایا، میں شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں، لیکن ہیں جی قبول حق ہیں فقط مرد حق کی، قبول حق ہیں فقط مرد حق کی، مرد حر کی تکبیریں۔ کہتے ہیں کہ میں منکر نہیں ہوں، تکبیروں کا نعرے لگائیں، زور زور سے پڑھیں۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں تکبیر جس کی قبول ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں جس کی تکبیر قبول ہے، بات ہے وہ اسی مرد مجاہد کی تکبیر قبول ہے جو میدان جہاد میں بھی تکبیر پڑھے اور جناب گلی محلے میں بھی تکبیر پڑھے۔ کہتے ہیں اس بندے کی تکبیر جو ہے نا وہ قبول ہے۔ یعنی جب کافر للکارے میدان جہاد میں تکبیر پڑھے اور اس کے بعد جو ہے گلی محلے میں عید کے لیے جاتے ہوئے بھی تکبیر پڑھے، کہتے ہیں ایسے مجاہد کی تکبیریں قبول ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ باقی یہ لوگ جو ہیں یہ جناب روزے رکھے اور تکبیریں شروع کر دیں، جہاد کا نام کوئی نہیں، زندگی میں کبھی دل میں تڑپ پیدا نہیں ہوئی جہاد کی، غلبہ دین کی ایک لمحے کے لیے بھی فکر پیدا نہیں ہوئی، تو وہ ماتے ہیں ایسے بندوں کی تکبیریں کیا ہیں؟ کہتے ہیں ٹھیک ہے، رونق ہے لگائے رکھیں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب میں آپ کو یہ تو میں نے صرف اقبال کے حوالے سے ایک دو باتیں ان کے دو شعر پڑھے، اب میں آپ کو حضرت امام ابو عبداللہ المقدسی الحنبلی رحمہ اللہ کا ایک فرمان شریف سناتا ہوں۔ الآداب الشریعہ میں حضرت امام ابو عبداللہ المقدسی الحنبلی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اذا اردت ان تعلم محل الاسلام من اہل الزمان فلا تنظر الى زحامهم في ابواب الجوامع ولا ضجیجهم في الموقف بلبیک۔ فرماتے ہیں کہ جب تو یہ چاہے نا کہ تو دیکھے کہ اہل زمانہ تیرے دور کے جو مسلمان ہیں ان کے نزدیک اسلام کی کتنی عزت ہے، ان کے نزدیک اسلام کی کتنی قدر ہے، تو فرماتے ہیں پھر جامع مسجد کے باہر لوگوں کا رش نہ دیکھ، جامع مسجد کے باہر لوگوں کا ازدحام نہ دیکھ، وہ دیکھ کے یہ نہ کہ ماشاءاللہ نماز پڑھنے ہیں، جمعہ پڑھنے، اتنی مسلمان عوام، اللہ اکبر، نہ نہ نہ، یہ نہ دیکھنا،
ہاں نمازیں پڑھنے والے بہت ہیں، جمعے پڑھنے والے بہت ہیں، اور فرماتے ہیں نہ ہی حاجیوں کو دیکھنا ولا تجیجہم فی الموقف بلبیک، فرماتے ہیں کہ نہ ہی فلک شگاف نعرے لبیک کے جو آسمان کی جناب وہ آسمان کی چھت کو چھو رہے ہوں، اتنی اونچی آواز سے پڑھ رہے ہوں، کہتے ہیں اس کو بھی دیکھ کے لوگوں کی اسلام کے ساتھ محبت کا اندازہ نہ لگانا، اسلام کی محبت کا اندازہ اس سے بھی نہ لگانا۔ تو بتائیں کہاں جمعے کی نماز اور کہاں جناب حج کا رش دیکھ کر بھی اسلام کی محبت جو ہے نا وہ نہیں دیکھی جا سکتی کہ ان کو اسلام کے ساتھ محبت ہے۔ جمعہ پڑھنے کے لیے آنے والے لوگوں کا ازدحام دیکھ کر بھی اسلام کی محبت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، تو پھر عرس تو بعد کی بات ہے، آپ 2 کروڑ نہیں 5 کروڑ بھی لوگ جمع کر لیں، آپ کہیں جی دیکھو جی اسلام کی محبت ہمارا مرکز زندہ باد، نو 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 نو، اس کی کوئی قدر وقت کوئی نہیں۔ اسلام کے لیے بندے کون سے درکار ہیں، اسلام کو کون سے بندے چاہیے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ باتیں لوگوں کے ہاں اسلام کی عزت دیکھنی ہے کہ اہل زمانہ اسلام کو کتنی عزت دیتے ہیں، تو باتیں پھر ان کا جمعے میں رش نہ دیکھنا، کیونکہ جمعہ پڑھنے والے بہت ہیں، حاجی لبیک کہنے والے بہت ہیں، تو کہتے ہیں کہ جناب حج کے بعد جو ہے وہ کربلا کی طرف جاتے ہیں یا پھر واپس پیچھے اپنے گھروں میں گھستے ہیں، حج کے بعد جو ہے وہ تبوک جاتے ہیں یا پیچھے اپنے گھروں کی طرف گھستے ہیں، حج کے بعد جو ہے وہ میدان جہاد کا رخ کرتے ہیں یا پیچھے اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اس دور کا جو کربلا ہے، غزہ کو دیکھ لیں، اس دور کا جو تبوک ہے، اس دور کا جو بدر و حنین ہے، اس دور کا جو جناب خندق کا ایک مقام ایک جناب برپا ہو چکا ہے میدان، اس کی طرف کتنے لوگوں کا رخ ہے، مطلب یہ دیکھنا ہے تم نے، یہ نہیں دیکھنا تم نے کہ جمعے میں کتنے لوگ آ گئے، واہ واہ کیا بات ہے، اسلام کی شوقت ہو، اسلام کی شوقت اس سے تھوڑی ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنَّمَا انظُرْ إِلَىٰ مُوَاتَاتِهِمْ اعداء الشریعہ، فرماتے ہیں تم یہ دیکھنا ان میں سے کتنے لوگ جو ہیں رب رسول کے دین کی شریعت کے ساتھ دشمنی رکھنے والے ہیں، اتنے لوگ حاجی حج پہ جائیں اور وہاں حج پہ جا کر کے بیٹھ کے KFC اور میکڈونلڈ کھائیں۔ یہودی تو چاہے گا کہ حاجی 30 لاکھ آتے ہیں 60 لاکھ ہو جائیں، اس کا تو کاروبار چل رہا ہے بھائی، حاجی حج پہ گیا میکڈونلڈ کھا رہا ہے، حاجی حج پہ گیا KFC کھا رہا ہے، دبا دبا کے کھا رہا ہے، 30 لاکھ حاجیوں کو کھانا جائے یہودی کی کمپنی کا کھانا جائے، بتائیں وہ تو چاہے گا بھی 60 لاکھ ہوں کہ نہیں چاہے گا؟ اس لیے ایک بندہ عربی جو ہے نا وہ کہنے لگا، اسے کسی نے پوچھا کہ جناب یہ بتائیں اتنے حاجی جمع ہوتے ہیں، یہودی کو کوئی خطرہ نہیں ہے ان سے؟ اس نے کہا نہیں، اس کو تو مزہ آتا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ جناب 30 لاکھ آ رہے ہیں 60 لاکھ آئیں، کیونکہ اس کی KFC میکڈونلڈ بکے گا، باقی چیزیں کوک پیپسی بکے گی۔ حاجی حج پہ جا رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے شیطان کو کنکر مار رہا ہے اور خود کوک پیپسی پی رہا ہے، یہودی کی کمپنی کو نفع دے رہا ہے وہ بندہ، تو یہودی تو چاہے گا بھی ایسے حاجی روز آئیں اور زیادہ سے زیادہ آئیں۔ وہ عربی کہنے لگا، اس نے کہا حاجی جو ہیں یہ حج یہودی تو چاہتے ہیں سال میں 1 بار نہ ہو زیادہ بار ہو، ہر مہینے ایسا حج کریں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتی ہے بات کہ یہ لوگوں کا عرسوں پہ لوگوں کا رش لگانا، یہ اس طرح کے رش جو ہیں اس سے کافر کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ کافر کہتا ہے ٹھیک ہے ابھی مدد کرو، دبا کے رکھو، اسی کام میں مست رہو، بس صرف ایک بات نہ کرنا، تم یہ نہ کہنا کہ سلطنت عثمانیہ کا دوبارہ قیام ہو، تم یہ نہ کہنا کہ دوبارہ سے جناب خلافت اسلامیہ جو ہے نا وہ بپا ہو جائے، تم یہ نہ کہنا کہ دوبارہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہج پر جو حکومت قائم ہوئی تھی وہ آ جائے، تم یہ مطالبہ نہ کرنا کبھی بھی جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران آ جائے۔ حکومت ہماری ہو، تم جتنے مرضی حج کرو، حکومت ہماری ہو، تم جتنے مرضی نعرے لگاؤ، حکومت ہماری ہو، تم جتنے مرضی جھنڈے لہراتے رہو میلاد پر، ہمیں کوئی مسئلہ کو نہیں۔ تو پیارے اور محترم بھائیوں، یہ مختصر سی گفتگو جو ہے نا یہ بتاتی ہے کہ اسلام کو کس طرح کے لوگوں کی حاجت ہے، اور جو آج کل ہم نے درباروں کے ارد گرد اور عرسوں میں لوگ جمع کر رکھے ہیں، ان سے نہ اسلام کو کوئی نفع ہے نہ کافر کو کوئی نقصان ہے۔ کافر کو نقصان ہے تو مرد حق سے، وہ مرد حر سے، جو بندہ ان کافروں کی غلامی کو قبول نہ کرے، ان بے دینوں کی غلامی کو قبول نہ کرے، جو حریت فکر کا مالک ہو، ایسا بندہ اس سے اس کی ذات سے اسلام کو بھی فائدہ ہے، کافر کو بھی نقصان ہے۔ باقی یہ تسبیحیں پھیرنے والے، دم پھونکے مارنے والے، ان سے نہ کسی کو نہ اسلام کو فائدہ ہے نہ کفر کو نقصان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس امت کو ایسے مردان حر عطا فرمائے، ایسے رجال کار عطا فرمائے، ایسے جو ہے نا وہ حریت فکر کے شاہ سوار عطا فرمائے، جو غلبہ دین کی فکر رکھنے والے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔